سوچو ذرا، ایک ایسی قوم جو اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو، سمندر کا راستہ کھلتے دیکھنا، فرعون کو ڈوبتے دیکھنا، من سلوا کا کھانا کھایا، مگر پھر بھی جب ان کے نبی تھوڑی دیر کے لیے دور ہو گئے تو وہ کسی طرح ایک سونے کے پچڑے کے آگے جھک گئے۔ یہ آخر کیسے ہوا اور اس فتنے کے پیچھے کون تھا؟ آئیے سنتے ہیں وہ واقعہ جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، بچڑے کی پوجا کا قصہ۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوئی طور پر بلایا، آپ 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی رہنمائی سونپ دی۔ اب بنی اسرائیل اکیلے رہ گئے۔ اسی دوران ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ یہ بظاہر تو عام سا آدمی تھا، لیکن دل میں بہت بڑا فتنہ چھپایا بیٹھا ہوا تھا۔ سامری نے موقع دیکھا اور کہا، میں تمہیں ایسا خدا بنا کے دکھاؤں گا جسے تم دیکھ بھی سکو اور پوچھ بھی سکو۔ اس نے سونے کے زیورات جمع کیے، انہیں پگھلا کر ایک بچڑے کا بت بنایا، لیکن یہ عام بت نہیں تھا۔ سامری نے اس میں ایک چالاکی کی تھی۔ اس نے ایک ایسا نظام بنایا کہ جب ہوا گزرتی تو بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی تھی، لوگ سمجھے یہ بچڑا بول رہا ہے۔ اور یوں اس نے کہا، دیکھو یہ تمہارا رب ہے، یہی موسیٰ کا رب ہے۔ قوم کے اکثر لوگ بیوقوفی سے مان گئے اور بچڑے ہی آگے جھک گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اے لوگو یہ محض ایک بچڑا ہے، تمہارا رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ مگر قوم نے کہا، نہیں، جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم لوگ اسی کی پوجا کرتے رہیں گے۔ 40 دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ گئے اور یہ سب دیکھا تو آپ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑا اور کہا، تم نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے بھائی، میں نے سمجھایا تھا لیکن یہ مان ہی نہیں رہے تھے، میں ڈرا کہیں یہ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم کس قدر نادان ہو گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے ہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور کہا، یہ سب تیری سازش تھی۔ اللہ کے حکم سے سامری کو سخت سے سخت سزا دی گئی۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یہ بچڑا جلا دیا جائے، راکھ بنا کر دریا میں بہا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ رہے۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اگر ایمان میں مضبوط نہ ہو تو معجزے دیکھنے کے باوجود بھی بہک سکتا ہے۔ سامری کا فتنے کی طرح آج بھی دنیا میں کئی فتنے موجود ہیں، کبھی شہرت کا، کبھی دولت کا، کبھی نفس کا۔ اصل کامیابی بھی اسی میں ہے کہ ہم ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔